اشارات ماہنامہ ترجمان القرآن دور حاضر میں قرآن مجید کے پیغام کو سمجھنے کا بہترین ذریعہ تازہ اشارات کی آڈیو ریکارڈنگ پیش کی جا رہی ہے۔ سماعت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشارات۔ موضوع: پاکستان میں سیاسی رسہ کشی اور ملی مفاد۔ تحریر: پروفیسر ڈاکٹر انیس احمد۔ ماہنامہ عالمی ترجمان القرآن، جون 2023۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان کی قوم اور خصوصیت سے موجودہ قیادت کو قطعاً احساس نہیں کہ پاکستان کتنی قربانیوں اور جد و جہد کے نتیجے میں حاصل ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے۔ اس کے قیام کی جد و جہد میں لاکھوں انسانوں نے جان کا نذرانہ پیش کیا ہے اور بڑے نامساعد حالات میں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی بصیرت اور عوام کی جد و جہد کے نتیجے میں یہ ملک قائم ہوا جو ہمارے ہاتھوں میں امانت ہے۔ یہ ہمارا پاکستان ہے، یہ میرا پاکستان ہے۔ میں نے 4 دسمبر 1947 کو اپنی آنکھوں سے کرول باغ دہلی میں اپنے گھروں کو بلوائیوں کے ہاتھوں لٹتے دیکھا ہے۔ مجھ پر اور میرے خاندان پر ایک رات ایسی بھی گزری ہے کہ جان بچانے کے لیے 5 جگہیں تبدیل کرنا پڑیں۔ انسانوں کی جلتی ہوئی لاشوں کی بو سونگھی ہے۔ 1 مہینہ مہاجرین کے کیمپ قلعہ شیر شاہ میں زمین پر دریوں پر زندگی گزاری ہے۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے کہ ہر سطح پر کار فرما موجودہ قیادت کس غفلت، فکری انحطاط، بے فکرے پن اور ذاتی مفادات کی خاطر ملک کے مسائل کو یکسر نظر انداز کر رہی ہے اور ملک مسائل اور بحرانوں کی دلدل میں دھنس رہا ہے۔ ان حالات میں اجتماعی زندگی کے 5 اہم پہلوؤں کے بارے میں اس مضمون میں ڈاکٹر انیس احمد نے بنیادی نقشہ کار کی طرف متوجہ کیا ہے، جس پر عمل کر کے بحران سے نکلنے کا سامان فراہم ہو سکتا ہے۔ مدیر۔ ملک عزیز کے 70 سالہ اتار چڑھاؤ کی تاریخ پر اگر ایک طائرانہ نظر ڈالی جائے تو ایک غیر جانبدار مبصر یہ کہنے پر مجبور ہوتا ہے کہ ملک کی بار بار آزمائی ہوئی سیاسی جماعتیں ملی مفاد کی جگہ انتخابی سیاست کی شطرنجی بساط کو زیادہ اہمیت دیتی رہی ہیں۔ آج ملک جس سیاسی، معاشی، دفاعی اور سب سے زیادہ اخلاقی بحران کا شکار ہے وہ ان کی انتخابی سیاست کا ایک منطقی نتیجہ ہے۔ ہر وہ جماعت جو کسی اتحاد کی بنا پر یا کسی حوالے سے اپنی اکثریت کی بنا پر برسر اقتدار آئی، اس نے یہی سمجھا کہ اب نہ صرف سیاست بلکہ پوری ریاست بھی صرف اس کی میراث ہونی چاہیے۔ اس کی مثال ان 2 سگے لیکن خود غرض بھائیوں کی طرح ہے جو زمین کی تقسیم پر ایک دوسرے کی کردار کشی، الزام تراشی اور اتہام بازی سے دریغ نہیں کرتے۔ یہ وہ گھناؤنی حرکت ہے جسے قرآن کریم نے انفرادی اور اجتماعی طور پر ملت کے وجود کے لیے زہر قاتل قرار دیا ہے۔ افسوس ہے کہ بڑی سیاسی جماعتیں پوری تندہی کے ساتھ یہ کام کرنے میں مصروف ہیں اور قوم کے مستقبل سے بے نیاز ہو کر ملک کو تباہی کی طرف لے جانے کی دوڑ میں لگی ہوئی ہیں۔ آج جو ہنگامی سیاست کی فضا ملک میں قائم ہے اور ہر فریق دوسرے کی ذات، عزت، شخصیت اور وقار کو نشانہ بنا رہا ہے، اس کے نتیجے میں انتشار اور توڑ پھوڑ کے لیے کسی بیرونی دشمن کے حملے کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ اس نازک صورتحال میں بلا تاخیر ذاتی اور اجتماعی احتساب کی فکر کرنی چاہیے اور اس کے ساتھ رب کریم کے حضور استغفار اور اجتماعی توبہ اور رجوع الی اللہ کی ضرورت ہے۔ حالات میں بہتری کے لیے ضروری ہے کہ ہر طبقہ خیال کے افراد یکسو اور یکجا ہو کر 5 اہم امور کے لیے صف بستہ ہو جائیں، جس میں ابلاغ عامہ اپنی سنسنی خیزیت کو ملتوی کرتے ہوئے ملک و ملت کو ایک تعمیری راستے کی طرف لانے کی کوشش میں تعاون کرے۔ پہلا اہم امر ملک کے دستور کی روشنی میں ملک و ملت کی نظریاتی اساس کا تحفظ ہے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان کا مقصد وجود اسلام اور مسلمانوں کے تحفظ کو قرار دیا تھا اور فرمایا تھا کہ اگر یہ ملک نہ بنا تو یہ سانحہ اسلام اور مسلمانوں دونوں کے لیے تباہ کن ہوگا۔
موجودہ صورتحال میں جس طرح مسائل کو گڈمڈ کر کے افواہوں کا بازار گرم کیا جا رہا ہے، یوں دوسرے لفظوں میں یہ منفی پیغام دیا جا رہا ہے کہ سیاسی آزادی نے نہ ہمیں معاشی استحکام دیا نہ سیاسی قوت۔ اس لیے گویا قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا ملک کو الگ سے وجود میں لانا ہی درست نہ تھا، اور مسلمان ہندو اکثریت کے غلام رہ کر شاید زیادہ بہتر زندگی بسر کرتے۔ اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی دہرائی جا رہی ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ گویا سارا قصور یا تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا ہے یا پھر دستور کا، اور 70 سال سے اقتدار پر قابض رہنے والی جماعتیں اور ان کے معروف ذاتی مفاد پر سربراہ تو بیچارے معصوم اور بے گناہ ہیں اور کسی برائی کے مرتکب نہیں ہیں۔ اس تناظر میں ملک و ملت کو دستور پاکستان کی حرمت و تحفظ کو اولیت دینے کی ضرورت ہے۔ یہ دستور ملی اتحاد، نظریاتی تحفظ اور جمہوری روایات کا امین ہے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ ہماری کمزوری دستور نہیں ہے، بلکہ دستور سے مذاق کو انحراف کرنے والے افراد اور ادارے ہیں۔ اس خرابی کی ذمہ داری کسی دوسرے پر منتقل کرنے سے یہ صداقت تبدیل نہیں ہو سکتی۔ دوسری اہم ضرورت عقل و شعور کے راستے کو اختیار کرنا اور اپنی انا یا اپنی بات پر اصرار اور ضد، ہٹ درمی اور ملکی اداروں کے ناجائز استحصال کے ذریعے سے اپنی بات منوانے کی جگہ مشاورت، گفتگو، مکالمہ، تبادلہ خیالات یا شورائی فکر کو اختیار کرنا ہے۔ شورا کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی مسئلے کے مثبت، منفی، اچھے برے پہلوؤں پر ہر زاویے سے غور کیا جائے اور پھر پارٹی یا ذاتی مفاد سے بالاتر ہو کر اجتماعی ملی مفاد کو ملحوظ رکھتے ہوئے آئین کی روشنی میں اتفاق رائے حاصل کیا جائے کہ اسی اتفاق رائے میں برکت ہے۔ اس کے برعکس ہر ایک کا اپنی اپنی ڈفلی بجانا نقار خانے میں شور و غل اور ہنگامہ تو پیدا کر سکتا ہے، لیکن اس سے مطلوبہ نتائج حاصل نہیں کیے جا سکتے۔ تیسرا اہم قومی کام عدلیہ کی مکمل آزادی اور اسے دستور کا محافظ اور شارح تسلیم کیا جانا، اور عدلیہ کا عملاً اس کردار کو پوری ذمہ داری اور دستور کی متعین کردہ حدود میں ادا کرنا ہے۔ عین ممکن ہے کہ کسی خاص موقع پر بعض ایسے افراد عدلیہ میں ہوں جو انسانی کمزوری کی بنا پر کوئی غلط فیصلہ کر دیں، اور ایسا ہونا بعید از امکان نہیں ہے، مگر اس کے باوجود عدلیہ کا وقار، معروضیت اور سیاسی دباؤ سے آزاد ہونا اور آزاد رہنا نہ صرف دستور کی روح ہے بلکہ ملکی سالمیت کے لیے شرط اول ہے۔ ہر اس رویے سے بچنے کی ضرورت ہے جس سے عدلیہ کی آزادی، احترام اور کردار کو نقصان پہنچتا ہو۔ چوتھا اہم کام اس پورے عمل میں دفاعی اداروں کا ملک کے دفاع کو اولیت دینا اور ملکی سیاست میں کسی جانبداری کا اختیار نہ کرنا ہے۔ جس طرح عدل کے بغیر ملک میں امن نہیں ہو سکتا، ایسے ہی جب تک دفاعی ادارے غیر جانبدار نہ ہوں ملک میں امن و سکون نہیں ہو سکتا اور ان پر عوام کا اعتماد بحال نہیں ہو سکتا۔ موجودہ صورتحال میں ایک پھل فروش سے لے کر کالج کے ایک طالب علم اور کسان تک یہ یقین رکھتا ہے کہ اداروں کے دائرہ کار اور حدود پر عمل کرنے میں توازن کا فقدان ہے۔ خاص طور پر الیکشن کمیشن بظاہر اپنی دستوری ذمہ داری ادا کرنے پر آمادہ نظر نہیں آ رہا۔ کراچی کے حالیہ بلدیاتی انتخابات میں مشکوک انتخابی عمل اور حکمران سیاسی جماعت کو کامیاب بنانے کے لیے کی جانے والی انتخابی بے ضابطگیوں نے الیکشن کمیشن کی ساکھ پر سنجیدہ سوالات کو جنم دیا ہے اور اس ادارے کی غیر جانبداری کو مشتبہ نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ الیکشن کمیشن اور پارلیمان کے نمائندوں نے قوم کے اعتماد کو نقصان پہنچایا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ تمام دستوری اداروں پر قوم کے اعتماد کو بحال کرنے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔ پانچواں اہم پہلو انتخابات کا وقت پر ہونا ہے۔ قوم اس وقت جس جذباتی تقسیم اور تضاد بلکہ ٹکراؤ کے راستے کی طرف جا رہی ہے، اس سے بچاؤ کے لیے انتخابات کا وقت پر اور غیر جانبداری کے ساتھ کیا جانا ایک لازمی ضرورت ہے۔ اپنی تمام تر کمزوریوں کے باوجود اس قوم میں بھلائی اور برائی میں امتیاز کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ اگر انتخابات کے ذریعے کوئی ملک مخالف عناصر اقتدار میں آنا چاہیں تو یہ قوم ابھی اتنی اندھی نہیں ہے کہ انہیں اپنے اوپر مسلط کر لے۔ اصل چیز جمہوری انتخابی عمل کا بلا انقطاع جاری رہنا ہے۔ یہ ایک فطری عمل ہے اور یہ حق و باطل میں
تمیز کو جلد یا بدیر واضح کر دیتا ہے۔ ملک کے ایک حصے میں لسانیت اور علاقائیت کو مسلسل فروغ دیا جاتا رہا ہے، لیکن ملک کی آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑے شہر میں جب تحریک اسلامی نے صحیح حکمت عملی اور زمینی حقائق کی روشنی میں دعوت کو اختیار کیا تو اس شہر کے عوام نے عصبیتوں کو رد کر کے تحریک پر اعتماد کا اظہار اپنے ووٹ سے کیا۔ یہ اس بات کی واضح علامت ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں، اگر قوم کو صحیح حکمت عملی سے متوجہ کیا جائے تو وہ حق و باطل کے درمیان فرق کرنا جانتی ہے اور انتخابات میں اپنا حق اعتماد سے استعمال کر سکتی ہے۔ کرنے کا کام: ایک ایسے سیاسی بیانیے کی ضرورت ہے جو ملک کے معاشی، سیاسی اور اخلاقی انتشار کو دور کرنے کے لیے ان اقدامات پر مبنی ہو جو قابل عمل ہوں، متعین ہوں، عمومی نوعیت کے نہ ہوں بلکہ مقرر اہداف کی شکل میں ہوں۔ مروجہ سیاسی زبان میں دوسری جماعتوں پر الزام تراشی اور انہیں بدعنوانی کا ذمہ دار ٹھہرا کر مخالفت برائے مخالفت کی جاتی ہے۔ اس کی جگہ دعوتی اور اصلاحی زبان میں شائستگی سے اختلاف کی روایت کو فروغ دیا جائے، اہل اور ایماندار افراد کو تلاش کیا جائے اور ایک قابل عمل معاشی ترقی کے پروگرام کو عزم و ہمت اور نوجوان نسل سے تعلق رکھنے والے افراد کے ذریعے بنیاد بنایا جائے۔ ملک کے سیاسی منظرنامے میں متحرک نوجوان قیادت میں باصلاحیت افراد کی کمی نہیں ہے اور وہ زیادہ فعال اور سرگرم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ایسے نوجوانوں کی ہمت افزائی کی جائے جو 30 تا 35 سالہ عمر کے ہوں اور قیادت کی صلاحیت رکھتے ہوں، معاشرتی فلاحی کاموں میں شریک ہوں جیسے الخدمت فاؤنڈیشن کام کر رہی ہے۔ گزشتہ 2 اشروں میں قوم بہت تیزی کے ساتھ اخلاقی زوال کا شکار ہوئی ہے۔ سیاسی، معاشرتی، حتیٰ کہ مسلکی زبان میں بھی شائستگی کی جگہ بد تہذیبی کو عام کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ملک کے تعلیمی یافتہ افراد مایوسی اور لا تعلقی کا شکار ہوئے ہیں اور انہیں مسائل کو حل کرنے کے لیے کسی مسیحا کی شدت سے تلاش ہے۔ مسائل کے گھنے بادلوں میں وہ امید کی کوئی کرن دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس معاشرتی نا امیدی کو دور کرنے کے لیے تحریک اسلامی ایک مثبت اور تعمیری سمت فراہم کر سکتی ہے اور اپنے عام فہم اور قابل عمل معاشی، سیاسی اور اخلاقی حل کے ذریعے تعلیم یافتہ طبقے کو اپنے ساتھ شامل کرنے میں کامیاب ہو سکتی ہے۔ اس سلسلے میں جماعت اسلامی کا منشور جو حال ہی میں جاری کیا گیا ہے ایک قیمتی رہنما دستاویز ہے۔ اس صورتحال میں ضرورت اس امر کی ہے کہ دین کے فلاحی کردار کو اجاگر کیا جائے اور حقوق العباد کے کاموں میں الخدمت کی طرح زیادہ سے زیادہ سرگرمی کی طرف توجہ دی جائے، لیکن اس نیت کے ساتھ کہ ہم اس کا اجر صرف اللہ سے چاہتے ہیں۔ اگر نیت درست ہوگی تو وہ جو دلوں کے حال سے آگاہ ہے اپنے بندوں سے جو نماز اور زکوٰۃ اور جہاد فی سبیل اللہ پر عامل ہوں وعدہ فرماتا ہے کہ انہیں میراث میں جنت دی جائے گی۔ گویا اصل کامیابی پارلیمنٹ کی کرسی نہیں بلکہ جنت کا حصول ہے۔ اس دنیا کی ساری کوششوں کا محور و مرکز دنیا کی شان و شوکت نہیں ہونا چاہیے بلکہ آخرت ہونی چاہیے۔ ہاں، اگر وہ جو ہر شے کا مالک ہے اپنے بندے کے خلوص سے خوش ہو کر انہیں یہاں بھی میراث میں سے کچھ دے دے تو یہ اس کا خاص فضل و کرم ہے۔ اقامت دین کی جد و جہد کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اس سرزمین کے عطیے کو جو اس نے اپنے دین کے قیام و فروغ کے لیے دیا ہے، اس کی سالمیت اور یہاں پر دستور کی بالادستی، عدلیہ کی آزادی، عوام کو درپیش معاشی اور اخلاقی مسائل کا ایک قابل عمل حل پیش کرنا اور اس کے لیے عوام کو منظم اور متحرک کرنا تحریک اسلامی کی خصوصی ذمہ داری ہے۔ تحریک اسلامی اس حیثیت سے اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہے کہ اس نے ملک کی سالمیت اور مظلوم عوام کے مسائل کو حل کرنے میں کیا کردار ادا کیا۔ اصل جواب دہی اس دنیا کی پارلیمنٹ میں نہیں بلکہ مالک کائنات کے حضور پیشی کے وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ تحریک اسلامی اور اس کے ہر کارکن کو اس بڑی پیشی میں سرفراز فرمائے، آمین۔ اس سلسلے میں علماء، والدین، میڈیا اور سوشل میڈیا کو بھی خصوصی کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ معاشرے کے ہر طبقے اور ہر حصے میں وقت کی ضرورت کے مطابق دعوت اور اصلاح کے کام کو منظم اور متحرک کیا جا سکے۔